یہاں تک کہ جب آئے چیونٹیوں کے میدان پہ، جہاں چیونٹیاں رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، قالت نملۃ، کہنے لگی ایک چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں۔ لفظی معنی گھروں کا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں روند نہ ڈالے تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وقت سے پہلے واپسی کا آرڈر ہو گیا، ہر روز روزی کی تلاش میں نکلتی ہوں گی تو وقت سے پہلے واپسی کا آرڈر ہو گیا کہ واپس چلو اپنے اپنے گھروں میں۔ تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، تو وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے؟ اللہ کا نبی ہو، نبی کے ماننے والے ہوں، اور ہم چیونٹیوں پہ وہ زیادتی کریں اور ظلم کریں؟ تو وہ ملکہ کہنے لگی وہم لا یشعرون، جب تمہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے نا تو انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہی؟ چیونٹی کہہ رہی، چیونٹی۔ یہ بڑی وہابن ہے، وہابن، یہ چیونٹی نا بڑی وہابن ہے۔ نبی کو سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے، نبی کے متعلق کہہ رہی ہے، زندہ پیغمبر ہے، کہ وہ پاؤں کے نیچے روندیں گے تو انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا علم نہیں ہوگا۔ علامہ آلوسی نے اور تفسیر مظہری نے اس آیت پہ لکھا کہ رافضیوں کے لیے بڑی عبرت ہے اس میں، جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے خاندان علی پر ظلم کیا تھا، دروازہ گرایا اور یہ کر دیا، تو وہ کہتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اس ملکہ سے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور نبی کے ماننے والے ہوں تو وہ جان بوجھ کر چیونٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کیا کرتے، جان بوجھ کے تمہیں پاؤں کے نیچے نہیں روندیں گے، روندیں گے تو انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نیچے آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کے یار ہوں، وفادار ہوں، ماننے والے ہوں، اور زیادتی کریں، حضرت سیدہ فاطمہ پر دروازے کو آگ لگائیں، مال پہ قبضہ کر لیں، غصب کر لیں، یہ سب کہانیاں بنائی ہیں لوگوں نے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے ماننے والے اور صحابہ خاندان علی پر زیادتیاں کرتے رہیں یا ظلم کرتے رہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پس مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا اور بڑا خوبصورت معنی کیا، فَإِنَّ الضِّحْكَ فَوْقَ التَّبَسُّمِ، ضحک جو ہے نا یہ تبسم سے اوپر ہے، پہلا درجہ ہے تبسم کا، جس کو ہم کہتے ہیں مسکراہٹ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آواز نہ نکلے، ضحک وہ آواز نکلے جسے قریب بیٹھے ہوئے سن لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضحک۔ اور طالب علموں کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کہکہ کس کو کہتے ہیں۔ کہکہ اس کو کہتے ہیں کہ جامعہ ضیاء العلوم میں بیٹھ کر وہ کہکہ لگائے اور پنجپیر آواز جائے، لاہور آواز جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہکہ۔ تو نبی پاک نے کبھی کہکہ نہیں لگا، اس طرح نبی پاک کبھی نہیں ہنسے
آپ کا ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی. پھر مسکرا کر سلیمان ہنس پڑے من قولہا، اس کی بات سے. یہ جو چیمٹی کو پتہ چلا کہ سلیمان آ رہے ہیں تو یہ اللہ نے الہام کیا، جس طرح شہد کی مکھی. رول مانی جی حضرت سلیمان تک بھی یہ بات جو پہنچی نا، الہاماً پہنچی. یہ نہیں ہے کہ کوئی لفظ بلفظ بات ان تک پہنچ گئی، اس کا مفہوم پہنچ گیا. رول مانی نے اس پر بڑی مفصل گفتگو کی ہے. حضرت سلیمان نے کہا اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، مینو ہمت دے. حضرت صاحب مانا کرتے مینو ہمت دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، جو نعمت تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور نیز مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں اچھے اچھے ترضا ہو، جن کو تو پسند کرے، اور مجھے داخل کرے اپنی رحمت کی وجہ سے صالحین کے زمرے میں، ان بندوں میں، اپنے ان بندوں میں جو صالحین ہیں. یہ ایک نئی نعمت حضرت سلیمان پہ ہوئی کہ چیمٹی کی بات بطور الہام ان کو سمجھا دی گئی. یہ ایک نئی نعمت آج ہوئی تو انہوں نے اس نعمت کا کیا ادا کیا؟ شکر ادا کیا. اور یہ بات تو کسی کتاب میں تفسیر میں لکھی ہوئی شاید نہ ملے کہ شاید اس نعمت پہ شکر کیا ہو کہ یہی مسئلہ تو میں انسانوں اور جنوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مسئلہ ایک چیمٹی کو سمجھا دی ہے. اس نعمت پہ شکر کیا ہو.